بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو سلام. میں صابرہ سلطانہ فلم آرٹسٹ بول رہی ہوں. آج میں بہت تکلیف میں ہوں. بہت عرصے سے بیمار پڑی ہوں اور پچھلے دنوں کئی دفعہ گر بھی پڑی ہوں. میں گرنے کی وجہ سے مجھے یہ دیکھیں ادھر چوٹیں لگی ہوئی تو ہلکی پڑ گئی ہیں. بہت گہری چوٹیں لگی تھیں. یہاں لگی تھی, یہاں لگی تھی اور جسم کے حصے میں بھی لگی تھی. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شفا دے اللہ پاک. اب جو آخری دفعہ جو میں گری ہوں تو میری کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب منگل یا بدھ کو میرا آپریشن ہوگا. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا آپریشن کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہت آپ لوگوں کے لیے بہت بہت دعائیں. مہربانی, شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ہماری موسٹ سینئر ایکٹریس صابرہ سلطانہ صاحبہ شدید علیل ہیں اور میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے ویڈیو بناؤں کیونکہ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جہاں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دعاؤں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہوں. صابرہ صاحبہ ہماری بہت سینئر آرٹسٹ ہیں. ان کے بے شمار پرستار بھی ہیں. بے شمار میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے. میں جب بھی لاہور جاتا ہوں میں صابرہ جی سے انٹرویو کروں نہ کروں میں ان سے ملاقات ضرور کرتا ہوں. شاید ہی میرا کوئی ایسا ٹور رہا ہوگا لاہور کا کہ جب میں ان سے بغیر ملے آیا ہوں. میں ان کو اپنی والدہ کی طرح مانتا ہوں اور وہ بھی مجھے اپنے بیٹے کی طرح دیکھتی ہیں اور بہت اچھا ایک اسٹرانگ بانڈ ہے ہمارا. اور پچھلے دنوں میں گری جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ بہت ساری چوٹیں آئیں. وہ پکچر بھی ان کی ایکسکلوزیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور تقریباً 2-3 دفعہ وہ پہلے گری اور اس کے بعد پھر آج رات جو گزشتہ رات تھی اس رات کو پھر سے وہ گریں جس کی وجہ سے ان کی جو ہاتھ کی ہڈی ہے کلائی کے پاس سے وہ فریکچر ہو گئی ہے. تقریباً ٹیوزڈے یا وینسڈے کو ان کا آپریٹ ہے ان کی جو کلائی ہے اس کا. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ بتا سکوں کہ صابرہ جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ ان کے لیے خصوصی دعا کریں. ساتھ میں صابرہ سلطانہ صاحبہ کا ایک وائس نوٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ تمام لوگ جو ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت دیں. میں راولپنڈی میں ہوں اور میں کافی زیادہ پریشان ہوں ان کے حوالے سے کیونکہ وہ جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. وہ اکثر جو ہے غنودگی میں چلی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے جب گر جاتی ہیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی. بعد میں جب وہ جو ہے ان کو چوٹ وغیرہ لگتی ہے تب وہ اس چیز کو ریلائز کرتی ہیں. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, ان کو زندگی دے. میں تو دعا کر سکتا ہوں ان کے لیے. اور ایک اسپیشل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویورز دیکھنے والے ہیں وہ اگر ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی, سب سے پہلے تو میں حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ساری جو ہے چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ حکومت جو ہمارے ڈیزرونگ آرٹسٹ ہیں ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ پلیز وہ صابرہ سلطانہ صاحبہ کو جو ہے ایسی فیسلٹیز دیں جن سے وہ اس وقت تک محروم ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج تک میرے جتنے بھی آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں, صابرہ جی ایک جو ہے رینٹ کے گھر میں رہتی ہیں, وہ بھی ایک روم ہے ان کا. کبھی انہوں نے اپنی کسی انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے فائنینشلی میں کرائسس کا شکار ہوں یا مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے, جو لوگ اگر اپنے منہ سے نہیں بولتے تو وہ ظاہر ہے ہمیں نظر تو آتا ہے, تو پلیز ان کی ہیلپ کی جائے, ان کی سپورٹ کی جائے. وہ نصیر آباد میں لاہور میں رہتی ہیں, رہائش پذیر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے جو ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں اور صابرہ سلطانہ صاحبہ کے جو فینز ہیں, میں ان تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا پلیز وہ صابرہ سلطانہ صاحبہ کو فائنینشلی سپورٹ کریں, کیونکہ وہ تو کبھی بھی اس چیز کا نہیں کہیں گی کہ وہ کسی پرابلم میں ہیں یا ٹربل میں ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کہنی ہے اپنے لفظوں میں. تو جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں, اگر آپ ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں. چاہے آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر دیں, میسیج کر دیں, یا پھر میرے فیس بک پیج پہ جائیں, وہاں پہ آپ مجھے میسیج کر دیں. اگر آپ ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پرسنل میں جا کے ان کا نمبر دے دوں گا, تو آپ ضرور ان کی سپورٹ کریں. اللہ پاک ان کو صحت یاب کریں, ان کو زندگی دیں.
آپ لوگ بھی ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. میں پاکستانی فلم اسٹار صابرہ سلطانہ ہوں. آج کل میں بہت بیمار ہوں، کافی دنوں سے بیمار ہوں، اور کئی دفعہ کمزوری کی وجہ سے گر چکی ہوں. لیکن اچھا دفعہ میں بہت زور سے گری ہوں. میری کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اب اس کا آپریشن ہے، منگل یا بدھ کو آپریشن ہے اس کا. تو اسی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں. میں مہروں کی بھی تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتی ٹھیک طریقے سے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں. آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں. میرے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. تو میں تو صابرہ جی کو 1-2 گھنٹے پہلے کال کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مطلب میں آپ پہ اپنے آپ کو مسلط کرنے جا رہا ہوں. تو میں تو ان کو جب فون کرتا ہوں تو یہ کہتی ہیں آ جاؤ. اور شی از ویری پنچول. ٹائم کے معاملے میں جو ہے یہ جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں بہت زیادہ پنچول ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائم کی پابندی کا خیال رکھنا ہے. حالانکہ میں ان کے پاس تقریباً کوئی شام کو 4:30 بجے سے پہلے پہنچ گیا تھا، پر میں نے ان کو ٹائم 5 بجے کا دیا تھا. اب پہلے پہنچ جاؤ، لیٹ نہ پہنچو. تو آپ نے سوچا تھا، آپ کی وہم و گمان میں بھی یہ بات تھی کہ یہ جو سرپرائز ویڈیو میں نے آپ کو میں نے ویڈیو دکھایا، جو کہ میں اس کا یہاں پہ بھی کلپ چلا دوں گا. میں نے آپ کو جب ویڈیو دکھایا تو آپ نے کبھی سوچا تھا اپنے مائنڈ میں کہ عامر شاہ یہ کیا لے کے آئے گا میرے لیے؟ نہیں، میرے تو ذہن میں وہم و گمان میں نہیں تھا. میں دیکھ کے حیران ہو گئی. میں نے کہا یہ بچے نے کہاں سے کھود کے نکال، پتہ نہیں کہاں سے. اتنے سالوں کا پیچیدہ راز. سالوں کے بعد تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کمال ہی، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں تھے جب اس کو خبر مل گئی تھی اوپر یہ کچھ ہوا تھا. پھر تو وہ بڑا مطلب بہت اچھا لگا مجھے، اور میں بڑی خوش ہوئی کیونکہ یہ کسی نے کوشش آج تک کی ہی نہیں. اس زمانے میں سب نے کی کوشش، سب نے سارا کلیئر کیا، سارے معاملات سب کے. اس وقت کے بھی صحافی قابل احترام ہے، سب کچھ کیا، سب کچھ بات ختم ہو گئی تھی. ان کے بات کرنے کا سٹائل، اور جب ڈانٹ ڈپک دیتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کوئی اپنا جو ہے اپنا سگا کوئی ہے. اور صابرہ جی کے میں بہت زیادہ کلوز ہوں. اور صابرہ جی آپ کوئی مزید کوئی قصہ اگر سنانا چاہیں تو؟ اور قصہ فی الحال تو یاد نہیں آ رہا؟ نہیں، فی الحال نہیں یاد آ رہا مجھے. شیطانیاں کو یاد آ رہی ہیں؟ شرارتیں بڑی تھیں تو وہ بچپن میں بہت شرارتیں. لیکن میری والدہ بہت سخت مزاج تھیں، وہ بڑا مجھے ڈانٹتی تھیں. والد صاحب تو بہت پیار کرتے تھے اور وہ ڈانٹتے تھے امی کو، اور میں بڑی زور سے رو کے امی نے ڈانٹ دیا. اب والد صاحب آئے تو وہ اس زمانے میں نا انڈیا کی زبان کا تھوڑا سا مجھے وہ تھا، تو وہ رو کے کہیں گے پاپا ممی کو بوم مارو، پاپا ممی کو بوم مارو، پاپا رو جانا، پاپا ممی کو بوم مارو، پاپا کر کے ہاں کیوں ڈانٹا اس کو، ہاں بری بات ہے، نہیں نہ میرے اللہ نہ ڈانٹا کرو بری بات. امی کو جھاٹ پڑ کے میں بہت خوش.